سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا۔ سلطان کا کیا کیا معنی ہوتا ہے؟ زور، غلبہ، دلیل، قوت، اختیار۔ میرے بندوں پر تیری کوئی دلیل کام نہ کرے گی، کوئی تعویل کام نہ کرے گی، کوئی زور نہ چلے گا، تیرا تسلط ان پر نہ ہوگا۔ اللہ نے ان کو اپنی طرف نسبت دی، عبادی، میرے بندے۔ کون؟ مخلص مؤمن، وہ تیرے شر سے اور تیرے طریقوں سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو، شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہوا کہ میرے خاص بندے جو ہیں وہ تجھ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، میں نے ان کو عقل سمجھ دی ہے، وہ اس کو استعمال کر کے تجھ کو، دشمن کو پہچان جائیں گے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بندوں یعنی انسانوں پر تیرا زور تو نہ ہوگا کہ تو زبردستی ان کو اپنا بنا لے، تو محض بہکائے گا، پھسلائے گا، غلط مشورے دے گا، امیدیں دلائے گا، وعدے کرے گا جھوٹے، اور پھر تیری بات مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہوگا۔ یعنی تیرے بس میں یہ نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی کھینچ کر ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹ کے لے جائے۔ اور یہ سب بندوں کے ساتھ ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جنات کی کتنی طاقت معلوم ہوتی ہے نا، ویسے کہ جہاں چاہیں آئیں جائیں، گھومیں پھریں۔ جن کا تصور آتے ہی ہمیں یوں لگتا ہے کہ جن وہ مخلوق ہے جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، آتا نہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جن قابو کر کے پھر ان سے ہر طرح کے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے غیب کی خبریں بھی معلوم کرنے لگتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں، یعنی جن کو قید کرنا اور پھر اس سے کام مفت میں لینا اور اس سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، اس سے تو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ کبھی اتفاق ہو بھی نا ایسا کہ کسی شخص میں جن بول رہا ہو، کیونکہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت جس کی آواز آپ پہلے سے سن چکے ہوں، پہچانتے ہوں، وہ پیورلی مرد کی آواز میں بولنے لگتی، آواز ہی بدل جاتی۔ تو ایسی صورت میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ ایسے کو اسلام کی دعوت دیں، پہلے پوچھیں کہ نام کیا ہے اور مسلمان ہو یا نہیں، اور پھر اسلام کی دعوت دیں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ کیونکہ عموماً شریر جن ایسے کام زیادہ کرتے ہیں جو انسانوں میں داخل ہو کے ستاتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہوں تو ہمارے جو گروہ ہے وہ ہم کو مار ڈالے گا، وہ نہیں چھوڑے گا ہم کو۔ تو پھر آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، بچ جاؤ گے۔ خیر یہ تو ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جنات انسان میں کب داخل ہوتے ہیں، انسان پہ کب غلبہ پاتے ہیں؟ شدید جذباتی کیفیات میں، شدید غصہ، شدید خوف، شدید غم اور شدید غفلت، یہ چار چیزیں شیطان کو دعوت دیتی ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کا شکار ہو اس پہ شیطان کے آنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ شدید غصہ، غصے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ غصہ کس سے ہے؟ شیطان سے، اور شیطان آگ سے ہے۔ اور جب کس کو شدید غصہ آئے تو وہ کیا کرے؟ پانی پیے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پوزیشن چینج کرے، بیٹھا ہے لیٹ جائے یا اٹھ کے چلنے لگے۔ اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، پوزیشن چینج کرنے سے غصہ چلا جائے گا۔ وضو کر لے، اپنے اوپر پانی پھینکے، وضو سے بھی نہ جائے تو نہا لے، سر پہ پانی پھینکے۔ یعنی صاف طور پہ کہا گیا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے، اور آگ کا علاج پانی ہے۔ آزما کے دیکھیں، یا اگر اس کو یاد نہیں تو کوئی اور لا کے پانی دے دے، ورنہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ غصے والا شخص پانی ریفیوز کرے گا، پانی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا اندر، وہ پانی کو قریب نہیں جانے دیتا، کہتا نہیں پانی نہیں، تو ایسے شخص کے اوپر پانی پھینک دیتا کہ تھوڑا اور غصے میں آ جائے۔ یعنی شیطان کا تسلط انسان پہ کب ہوتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ وہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، تو غفلت کی حالت میں داخل ہوتا ہے۔ تو شدید غفلت پہلا سبب سمجھیں، یعنی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ صبح سورج نکلنے کے وقت میں سوئے چلے جا رہے ہیں، بس آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں ان پر شیطان کا وار زیادہ ہوتا ہے، اور جتنی شدید غفلت ہوتی ہے اتنا ہی شیطان کا وار زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا، یا نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بڑی بڑی سخت قسم کی خراب باتیں بولنے لگتے ہیں، دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں، نمازیوں کے بارے میں، دین کے ہر شعار کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ آپ نے نوٹس نہیں کیا؟ یعنی ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف اتنی بات نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ آگے بڑھ کر مزید زبان کھول لیتا ہے۔ تو یہ کون بول رہا ہے اس کے اندر؟ اصل میں شیطان بول رہا ہے۔ اس کو کسی کی حیا نہیں ہوتی، کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو شدید غفلت، شدید غصہ، شدید خوف، شدید خوف انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب انسان کمزور پڑتا ہے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، جن داخل ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگوں کو جن کے دورے پڑتے ہیں، یہ جن وغیرہ کا عمل ہوتا ہے نا، ان سب کے اوپر یہ کیفیت گزرتی ہے کہ وہ نوالا بنتے ہیں جن کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں پہ زیادہ آتے ہیں مردوں کی نسبت، کیونکہ عورتیں ہیں مردوں کی نسبت جلد غصے میں آتی، جلد خوف کا شکار ہوتی، ڈرتی بھی زیادہ۔ میں ایک واقعہ کہیں پڑھ رہی تھی کہ ایک عورت پر اس طرح جن آیا، تو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا اپنا پرسنل واقعہ تھا کہ وہ کسی کا علاج کر رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھی تم اس پہ کب داخل ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں موقع پر یہ کسی چیز کو دیکھ کے بہت سخت ڈر گئی تھی، اور جس وقت ڈری بہت کمزور پڑی اور میں فوراً داخل ہو گیا، اور اب میں نے اس پہ تسلط پا چکا ہوں۔ اب وہ طرح طرح سے اس کو تنگ کرتا تھا۔ اب نے دیکھا کبھی دیوانوں کی طرح باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی ہنسنے لگتے ہیں، کبھی ان کی آواز بدل جاتی، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو جن پڑے ہوتے ہیں، تو جن پڑتا کب ہے یا جن داخل کب ہوتا ہے؟ جب انسان اندر سے ویک ہوتا ہے، شدید غفلت میں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، شدید غصے کی حالت میں، شدید خوف کی حالت میں، ایک دم ڈر کے جب انسان ڈرا رہے تو انکانشیس سا ہو جاتا ہے نا بعض اوقات۔ اور اسی طرح شدید غم، اسی سے پھر ڈپریشن کی بیماری جس کو آپ کہتے ہیں، ڈپریشن ہو گیا اس کو، نہ وہ بولتا ہے نہ کھاتا ہے، وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے۔ اصل میں وہ شیطان کا تسلط ہوتا ہے، اس کا علاج چاہیے ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں اس کا علاج؟ سیڈیٹیوز دے دے کے سلائے رکھتے، سوئے رہو، مت اٹھو، سوئے رہو۔ آپ ایک دم ان لوگوں کی نگاہوں سے پہچان جائیں گے کہ جو لوگ ایسی دوائیں لیتے ہیں، نشہ آور، جن کو سلایا جاتا ہے ان کا غم بھلانے کے لیے، ان کے چہرے کا بالکل ایک دم رنگ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے، نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے، زندگی کی رمق ہی ختم ہوئی ہوتی، نارمل نہیں فیسز ہوتے۔ کئی دفعہ تجربہ خود کرتی ہوں میں، کہ جیسے میں تھوڑی سی اسیسمنٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد پوچھتی ہوں تاکہ معلوم ہو، ایسے اپنے تجربے کے لیے، علم کے لیے۔ تو ایسے لوگ مدد کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے قریب کرنا چاہیے، اس کا محض علاج۔ یعنی شدید غم میں انسان کمزور پڑتا ہے، شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ آپ دیکھیں نا، جو غمزدہ شخص ہوتا ہے نا، آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لو، کہتے ہیں میرا نماز کو نہیں دل چاہتا، مایوسی بھی ساتھ شامل ہو جاتی۔ اور مایوسی کیا ہے؟ کفر۔ اور کس کی طرف سے؟ آپ کو پتہ ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ نہ وہ اٹھے گا، نہ کھائے گا، نہ کسی سے ملے گا، ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرے گا، بیزاری دکھائے گا۔ جب شیطانی تسلط ہوتا ہے انسانوں کے اوپر تو یہ زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب میں اس وقت جسمانی بیماریوں کی نسبت روحانی بیماریاں بہت کثرت سے ہیں۔ جس قدر ٹرنکولائزرز وہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ یہاں نہیں۔ پینک ہو گیا، وہ نام تو کئی ایک رکھے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ تھا کہ مغرب میں مادی ترقی کے باوجود، خصوصاً اسکینڈینیوین کنٹریز میں، سوئسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے، سویڈن میں بطور خاص، اور دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے۔
اس کے برعکس تھرڈ ورلڈ جہاں کھانے کو بھی نہیں ملتا اور لوگ بہت بری کنڈیشنز میں ہیں، لیکن سوئسائڈ ریٹ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاں بھی کچھ، لیکن ان کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے. تو کیا وجہ ہے جہاں انسانوں کو کچھ مل نہیں رہا وہ پھر بھی جینا چاہتے ہیں، اور جہاں سب کچھ مل گیا وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ اچھا، آن دا ہول بھی آپ دیکھیں کہ عموماً جب آپ مغرب کے کسی بھی ملک میں وہاں کے رہنے والوں کا جائزہ لیں، ان کی شکلوں کا، ان کی چال ڈھال کا، ان کی سٹائل کا، تو ایسا لگتا ہے جیسے خود میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، لائف نہیں نظر آتی چہروں پر. جیسے ہمارے لوگ کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا، کھلنا تو لگتا ہے بھول ہی گئے ہیں وہ. بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات ہے اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری. جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے نا وہاں وہ ٹک نہیں سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے، وہاں وہ رہ ہی نہیں سکتا. اور جہاں اللہ کا ذکر غائب ہوگا آ جائے گا وہ. تو اس لیے خاص طور پر وہ لوگ جو ذہنی مریض ہوں وہ اس اینگل سے بھی ضرور اپنا علاج سوچیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو غمزدہ مریض ہوتے ہیں وہ خود دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتے. پہلے کیا بتاتے تھے؟ یہ وظیفہ کر لو، یہ پڑھ لو. لیکن اب مشکل یہ ہے کہ آپ کئی دفعہ ایک بیمار کو لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس، وہ آپ کو لمبی فہرست دے دیتے ہیں، یہ وظیفے پڑھو پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. ہوتا نا ایسے. اب ایک شخص جو ہے وہ بولتا ہی نہیں کسی سے، گمسم ہے، وہ کیسے وظیفہ پڑھے گا؟ آپ اسے کیسے پڑھوائیں گے اور کتنا پڑھ پڑھ کے اس پہ دم کریں گے؟ یا اس کے حصے کا کون پڑھے گا؟ ہر ایک تو اپنی مصروفیت میں. تو اس کے لیے اب اللہ نے اور طریقے بھی دے دیے کہ جن کو بار بار مریض کو سنوایا جائے اور مسلسل کئی روز تک سنوایا جائے. تو آہستہ آہستہ وہ جو غم کے یا دل پہ اندھیرے کے پردے ہیں وہ چھٹنے لگیں گے. قرآن سے علاج جو ہے نا اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی یہ آیت آ رہی ہے یہاں کہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت کا اینڈ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. یہ علاج ہے بس. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے، وکیل بنانے کے لیے، کارساز، کام چلانے کے لیے، کام نکالنے کے لیے تیرا رب کافی ہے. بس صرف اس سے مدد، صرف اس کی مدد. ایاک نعبد، بس. اگر اس سے آگے ذرا بھی کہیں دیکھا تو کیا ہو جائے گا؟ اور شیطان کا پہلا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. جب شرک میں مبتلا ہو گیا تو سارا کام آسان ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ابلیس کے ہتھ کنڈے پڑھائے تھے 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں، اور اس میں سب سے پہلا طریقہ اس کا واردات کا کیا ہے؟ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے نا، یہ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا کو معمولی چیز نہیں یہاں بیان ہوئی، پوری تھیم اس میں سمٹی ہوئی ہے کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو بندوں کو کیا بتایا کہ کیا کرو؟ بس اپنے رب سے تعلق بڑھا لو، اور اس کے بعد کسی کی طرف مت دیکھو کہ وہ کام بنائے گا، وہ مدد کرے گا، وہ فائدہ دے گا. نہیں، کفا، کافی ہے. صرف اس سے مانگو، صرف اس کا نام لو. وہی حافظ و ناصر ہے جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے، اس پر اعتماد اور توکل کرے، اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. جب انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے نا تو یہ ساری آفتیں سر پہ آتی ہیں. اور جب انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف دیکھنے لگتا ہے نا، یہ کام آئے گا، یہ مدد کرے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، انسان کمزور ہو جاتا ہے. اور جو ہی کمزور ہوتا ہے شیطان تسلط پا جاتا ہے. کیا اللہ کے وعدے جھوٹے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی بیمار پڑتا ہے، اور خصوصاً کسی ایسی بیماری میں جو ڈاکٹروں کے لیے لا علاج ہو، وہ بیچارے کہاں چل پڑتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کیسے کیسے شرک کرتے ہیں. ان شعبدہ بازوں، جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کا ایمان خراب کرتے ہیں.
ایسے تعویذ بنا کے دیتے ہیں، ایسے کلام بنا کے دیتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات نیگیٹو ریاکشن ہوتا ہے، الٹا پڑتا ہے وہ مریضوں پہ، تعویذ لینے والوں پہ۔ اور آپ کو یاد رہے کہ جو شخص بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کلام سے مدد لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی دراصل اللہ ہی کی بتائی ہوئی ہیں، اللہ ہی نے ان کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا۔ کسی اور چیز سے جو انسان مدد لیتا ہے سارے رستے شرک کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد مانگی ہوتی ہے، اور شیطانوں سے مدد مانگنے کے لیے جادوگروں کو لازماً شرک کرنا پڑتا ہے، وہ ان کے نام لے کر پکارتے ہیں۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جو تعویذوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا میکائیل اور یا شموئیل اور پتہ نہیں چاروں فرشتوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، فرشتوں سے بھی مدد مانگتے ہیں وہ، پتہ ہے آپ کو؟ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے نا، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، وہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو؟ اناسا، مؤنث دیویوں کو پکارتے ہیں، جو اصل میں فرشتے تھے نا، فرشتوں کو مؤنث سمجھتے ہیں یہ لوگ، تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل وہ وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، شیطان سرکش کو پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جادو کا توڑ کراتے ہیں، فلانے کے پاس جاتے ہیں جادو کا توڑ کراتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلانی چیز لے آئی، اس پہ کچھ پڑھتے ہیں، پھر اس کو کاٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہاں پھینک آؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ پھر شیطانی اعمال ہیں یہ۔ اچھا، بعض لوگ ملا جلا عمل کرتے ہیں، کچھ آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں اور کچھ بیچ میں شیطانی باتیں بھی کرتے ہیں، آیتیں اونچی پڑھیں گے اور کچھ منہ میں بھی پڑھیں گے، دیکھ لیجئے گا، اور وہ جو منہ میں پڑھتے ہیں نا وہی دراصل شیطانوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جس علاج میں، جس توڑ میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی وہیں شرک ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ ایسا جال بچھا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بھولے والے مسلمانوں کو سمجھ بھی کوئی نہیں کہ یہ ہے کیا، اور ہر عورت چل پڑتی ہے وہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ میاں کے حق میں، ساس کے خلاف، کیونکہ ہر گھر میں پریشانیاں تو آتی ہیں، اس کے لیے دعائیں ہیں، آیات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسی کو دیا جائے گا نا جو واقعی پھر توبہ کرے پچھلی باتوں سے۔ ایک اور قصہ کہ آیتوں کے علاوہ نمبر لکھے ہوتے ہیں، نمبروں والی چیز میں عموماً ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی نمبروں والی کوئی چیز نہ رکھیں، نہ پہنیں، نہ لٹکائیں، نہ پیئیں، نہ کھائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو نہیں معلوم وہ نمبر کس چیز کے ہیں، ان نون چیزیں۔ اچھا، بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جس طرح میں نے کہا نا کہ یا میکائیل اور وہ لکھے ہوتے ہیں فرشتوں کے نام، اور ایک جگہ میں نے کچھ اور نام بھی پڑھے تھے، اصحاب کہف جو تھے نا ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے جب وزٹ کیا ترکی میں ایک جگہ کو جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ اصحاب کہف کا وہ ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے کارڈ دیتے تھے اور اس میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کو پکارتے ہیں۔ اچھا، اصحاب کہف کے کتے تک کا نام لکھا ہوتا ہے اس میں، اس کی روح کو بھی پکارتے ہیں۔ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ جتنے جادو تعویذ عام طور پر ہوتے ہیں ان میں غیر اللہ سے مدد مانگی تھی، شیطان کو پکارا گیا ہوتا ہے، اور اس شیطان کو پکارنے میں آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات کیا کرتے ہیں، اتنی ڈسگسٹنگ چیزیں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ پاؤں کے ساتھ قرآن پاک باندھ کر اور گندی جگہوں پر چلتے ہیں۔ وہ جادو اتنا تیز ہوتا ہے جس میں جتنی زیادہ دین کی توہین کی جائے۔ بعض اوقات ناپاک خون سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، انتہائی ناپاک چیزوں سے، قرآن کی آیات کو الٹا کر کے لکھنا۔ ہاں، آپ دیکھیں کہ گانوں کو بھی جب الٹا کرتے ہیں بیک ٹریک تو وہ شیطان ہی کی طرف وہ بات جاتی ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ اللہ رسول کی بات چھوڑ کے ہم صرف اس لیے میوزک کو چھوڑیں کہ جس میں بیک ٹریکنگ میں یہ میسیجز ہیں۔ وہ تو صرف ایسا ہی ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ آپ کو کسی چیز کو انالائز کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ فوڈ آپ کے لیے اچھی نہیں کیونکہ اس کے اندر یہ اور یہ چیز، یا یہ دوا اچھی نہیں کہ اس میں یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ بس یہ سائیڈ ایفیکٹ والی بات ہے۔ ایک مومن کا کام کیا ہے کہ اس کی اصل توجہ کس پر رہے؟ اللہ کی بات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، نہ کہ بیک ٹریکنگ پہ، اور اس بیک ٹریکنگ کے شوق میں کچھ گانے اور سن لیں۔
شیطان یہاں سے آئے گا نا، وہ کہے گا آؤ ذرا یہ ایک گانا سنو نا اور اس کی بیک ٹریکنگ کرو، وہ گھنٹہ گزر جائے گا اسی کے اندر سنتے سناتے، کبھی ادھر سے میوزک چل رہا ہے کہ ادھر سے چل رہا ہے، وہ جو ویسے سنوانا بند کیا تھا اب اس طرح سنوا رہا ہے۔ اصل میں شیطان کا یہی چال ہے کہ وہ سیدھے لے جاتے ادھر موڑ لیتا ہے، ادھر آ جاؤ۔ اسی طرح بعض لوگ قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھیں گے اور پھر اس کے خلاف گریں لگائیں گے اس کے نام لے کر اور اسے۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کیا علامت ہوتی ہے ایسے جادوگروں کی کہ وہ جب کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ماں کا نام پوچھتے ہیں۔ جو شخص آپ کے علاج کے وقت نام پوچھے ماں کا، سمجھے یہیں گڑبڑ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ شیطان نے ایک عالمی اجلاس منعقد کیا، اپنے چیلوں کو ابتدائی خطاب میں اس نے کہا ہم نیکوکاروں، خدا پر ایمان رکھنے والوں، کیونکہ وہ نیکی کی بات ہو رہی تھی نا، یہ ہم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، میرے اور آپ سے متعلق ہے یہ بات۔ اب جب ٹھپا لگ گیا ہمارے اوپر نیک ہونے کا، اگر ہم نہیں بھی ہیں تو لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتے ہیں اور اپنا جائزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نیکوکاروں، خدا پر ایمان رکھنے والوں کو مسجدوں، گرجاؤں، مندروں میں جانے سے نہیں روک سکتے، یہ تو انہوں نے جانا ہی ہے۔ ہم انہیں ان کی مقدس کتابیں پڑھنے اور سچائی سے آشنائی حاصل کرنے سے بھی نہیں روک سکتے، ہم ان کو خدا کے ساتھ ایک سچا اور گہرا تعلق قائم کرنے سے بھی نہیں روک سکتے، لیکن اگر وہ خدا کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا ان پر تسلط ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ کے بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، لہذا اس کا سب سے نازک خفیہ ہتھیار کیا ہے جس سے وہ چھپا وار کرتا ہے کہ اندر سے اللہ اور بندے کے تعلق کو کاٹ دے، وہ ڈوری کاٹ دے۔ ظاہر میں کیا نظر آئے؟ بڑے دیندار، بڑے پرہیزگار، سفید کپڑے پہنے ہوئے، نیکی کی علامت اور نشان۔ اچھا وہ کہتا ہے تو انہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے دو ان کو، اور انہیں اپنا رواجی نظر حیات اپنانے دو، مگر ایک چیز ان سے چھین لو اور وہ ہے ان کا وقت چھین لو۔ یہ اب ڈوری کاٹنے لگا نا، کیا چھین کے؟ وقت چھین کے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ مطلوبہ تعلق قائم نہ کر پائیں۔ یہ ہے وہ جو میں چاہتا ہوں کہ تم کرو۔ میرے کارندوں ان کو خالق کی قربت اور اس اہم تعلق جو کہ دن بھر استوار رہنا چاہیے اس سے انہیں غیر متوجہ کر دو۔ اصل میں یہ انگریزی تھی جس کا اردو ترجمہ ہوا، اس لیے سینٹنسز میں تھوڑی سی اگر آپ کو سمجھنے میں دقت ہو تو کوئی بات نہیں، اور جو چیز زیادہ مشکل سے سمجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان زیادہ توجہ رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس تعلق کو جو دن بھر ان کا اللہ تعالیٰ سے رہنا چاہیے اسے کاٹو۔ ہم یہ کیسے کریں؟ شیطان کے چیلوں نے پوچھا، پڑھا تھا نا، اس کے چیلے ہیں، فوجیں ہیں، آ جاتے ہیں سب۔ ان کو زندگی کی غیر ضروری اشیاء میں مگن رکھو اور بے شمار ایسی اسکیمز ایجاد کرو جو انہیں اپنے میں محو رکھیں۔ شیطان نے جواب دیا، سمجھ گئی بات؟ unnecessary، غیر ضروری کاموں، غیر ضروری چیزوں میں مشغول رکھو، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ضروری کام کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ اکساؤ ان کو کہ وہ خوب خرچ کریں اور پھر مانگتے پھریں، غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کر لیں اور ضرورت کے لیے مانگتے پھریں۔ ترغیب دلاؤ بیویوں کو کہ وہ دن کے بیشتر حصے میں کام پر جایا کریں، اور شوہروں کو کہ وہ ہفتے کے 6 سے 7 دن اور 10 دن کے 10 سے 12 گھنٹے کام میں مشغول رہیں، تاکہ وہ اپنی سطحی طرز زندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں، یعنی ظاہری زندگی، مادی چیزوں کو، اور ان کو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملے۔ اور جیسے جیسے ان کی فیملی بکھرے گی، بہت جلد ان کے گھر کام کے دباؤ اور تھکاوٹ کی وجہ سے سکون کا ذریعہ نہ رہیں گے، اور یہ گھر چھوڑ دیں گے، اور گھروں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ سکون کی تلاش میں
اگر اپنی بیوی میں سکون نہیں تو کہاں تلاش ہوگی، اپنے گھر میں نہیں تو کہاں جا کے لیں گے؟ ان کے ذہنوں کو اس قدر متحرک کر دو کہ وہ اس چھوٹی سی آواز کو سننے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اچھا، اکساؤ ان کو کہ گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو یا کیسٹ پلیئر چلائیں، اور یہ کہ ان کے ٹی وی، وی سی آر، سی ڈیز اور پی سیز لگاتار ان کے گھروں میں چلتے رہیں۔ یہ ان کے ذہنوں کو منجمد کر دے گا اور اللہ سے تعلق منقطع کر دے گا۔ یعنی ان چیزوں میں مشغول ہو کر کہ ایک سے نکلے ایک میں پڑ گئے، ایک سے نکلے ایک میں پڑ گئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا شغل کا سرکل چل پڑے گا کہ اللہ کے آگے جھکنے کا وقت ہی نہ رہے گا۔ کافی ٹیبلز کو میگزین اور اخبارات سے بھر دو، ان کے دماغوں میں 24 گھنٹے خبروں کی یلغار کرو، ان کو گاڑی چلانے کے لمحات میں قد آور تصاویر اشتہارات کے ذریعے مخل ہو، ان کے لیٹر باکسز کو لایعنی خطوط یعنی جنک میل سے بھر دو۔ آج کل انٹرنیٹ پہ خاص طور پر ایک بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جنک میل، جس کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی تفریح میں بھی ان کو زیادتی برتنے دو، ان کو اپنی تفریح سے ایسے لوٹنے دو کہ وہ تھکاوٹ سے بھرپور پریشان حال ہوں اور اگلے ہفتے کے لیے تازہ دم نہ ہوں۔ ان کو قدرت کے قریب نہ جانے دو کہ کہیں وہ خدا کے کرشموں پہ غور و فکر نہ کر لیں۔ اس کی بجائے بھیج دو انہیں تفریح گاہوں، کھیلوں کے میدانوں، کانسرٹس اور سینماز میں۔ اب تفریح کہاں ہوتی ہے؟ کانسرٹس اور سینماز میں۔ ان کو رکھو مصروف مصروف مصروف، اور جب بھی وہ روحانی صحبت کی غرض سے نکلیں، یعنی کسی روحانی مجلس میں جائیں، کوئی دین پڑھنے، درس اٹینڈ کرنے، کوئی بھی ذکر، تو ان کو غیبت اور لغو میں ایسا مشغول کرو کہ وہ پریشان حال ہو کر لوٹیں، اور وہاں ایسی فقہی بحثیں چھیڑو کہ لوگ بددل ہو کے گھر واپس آئیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ دین کے نام پر کسی مجلس میں جاتے ہیں اور وہاں سے روحانی سکون حاصل کرنے کی بجائے کیا لے کے لوٹتے ہیں؟ یعنی ڈپریشن لے کے لوٹتے ہیں۔ تو اب یہ شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ دین کے نام پر قائم ہونے والی مجلسوں سے بھی کیا لے کے لوٹو؟ ڈپریشن۔ آگے بڑھو، ان کو ایک دوسرے کے دل جیتنے میں مصروف کر دو، مگر اپنی زندگیوں میں اچھے مقاصد کی ایسی بھرمار کر دو کہ ان کے پاس اللہ سے مدد مانگنے کا کوئی وقت ہی نہ بچے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا وقت ہی نہ بچے۔ کس کس کے پاس وقت ہوتا ہے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھ کے اپنی کسی مشکل میں اللہ کو پکارے، یا کوئی ذکر کر کے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، یا پورے یکسوئی اور خلوص سے رو کے اللہ سے دعا مانگ سکے؟ بہت جلد وہ اپنے زور بازو پر کام کریں گے، قربان کریں گے اپنی صحت اور خاندان ان نیک مقاصد پر۔ یہ خوب رہے گا، یہ خوب رہے گا۔ کیا ہی اجلاس تھا، وہ سارے برائی کے کارندے بڑے ذوق و شوق سے اپنے سونپے گئے کاموں میں لگ گئے، نتیجتاً مومن ہر جگہ ہو گئے مصروف مصروف مصروف، اور ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے، اور اس طرح شیطان اپنے فیصلوں میں کامیاب ہے۔ لک بزی ڈو نتھنگ۔ آج کل ہر شخص کی جو مشکل ہے وہ کیا ہے؟ مصروفیت۔ ہر شخص ایک بات ضرور کرتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹائم نہیں۔ کیا ہے؟ بہت بزی ہوں۔ کوئی درس پر بلائے، کیا کریں؟ ٹائم نہیں۔ نماز پڑھنی، کیا کریں؟ اتنی مصروفیت ہے، ٹائم ہی نہیں۔ قرآن پڑھنا ہے، کیا کریں؟ ٹائم ہی نہیں۔ ہر نیکی کے کام سے بچنے کے لیے، کرنے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو یہ بھی دراصل شیطان کا ایک طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔